جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں سر اپنا سارا وی لاگ کر کے میں کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر نکلا، اور اتنی بومشل خبر تھی کہ اتنی بڑی خبر ہے، اور اس کی عمران خان صاحب نے پوری تیاری کی تھی۔ خبر یہ ہے جی کہ علی مین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے عمران صاحب نے فارغ کر دیا، عمران خان صاحب نے۔ اب جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہوا یہ سارے کا سارا کیسے ہوا۔ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی بہت سارے ذرائع سے، لیکن جو میرے جو ریسورسز بتا رہے ہیں جی کہ یہ خان صاحب نے پوری تیاری کی، پوری ہر چیز کو انالائز کیا، انہوں نے دیکھا علی مین کا جو کارکردگی تھی وہ ان کے سامنے ساری کی ساری تھی، اور اس کو سارے کو آبزرو کر رہے، ساری چیزیں کرنے کے بعد علی مین کے بارے میں عمران خان نے ڈسکلوز کیا آج ہیئرنگ کے دوران میں، ان کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سارے کے سارے تھلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا جی علی مین گنڈا پور فارغ ہے، سہیل آفریدی جو ہے وہ نیا ہمارا چیف منسٹر ہوگا۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد تھرتھلی ساری ملگی، بیرسٹر سیف جو ہے وہ جمپ لگا کے وہ جو اڑتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، جو کہ عموماً وہ جایا کرتے ہیں، ان کے آنا جانا چکر چکر لگ رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سارے کے سارے تھرتھلی پڑ گئی کہ یہ ہو کیا گیا ایک دم سے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہم نے آگے جا کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ میرے اپنا جو وی لاگ ہے اوریجنل ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر دی جائے گی ویڈیو، یہ بریکنگ نیوز جو ہے اس کو ساتھ میں لگاؤں گا۔ لیکن اس میں سے اب ہوگا کیا؟ اب یہ دیکھنے والی جو چیز یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور پرائیویٹ محفلوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میرے تو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، جنہوں نے اس شخص کے بال کاٹے تھے، جن لوگوں نے اس کو ذیل و رسوا کیا، جن لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ ظلم کیا، ان کی اس نے چاکری کی، اور جس شخص نے پھولوں سے لدوا دیا اپنے پاس بٹھا کے، ان کے ساتھ اس شخص نے غداری کی۔ اور یہ آج ایک اور جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھین چڑھ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ اب اس کے ساتھ کیا کرے گی آنے والے وقت میں دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ علی مین جو یہ کہتا رہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لگایا، کیا وہ اڑ جاتا ہے؟ کیا وہ ڈر جاتا ہے کہ جی میں تو ہوں، جو میں ہوں؟ اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو عوام نے جو رد عمل دکھایا، جو انہوں کو جوتیاں دکھائی گئی تھیں علی مین گنڈا پور کو، اس کے بعد سے یہ ساری صورتحال جو تیزی سے ڈیولپ ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو کافی دیر سے رہی تھی، اس کے بعد عوامی رد عمل کیا ہوگا، اور ہمارے ایم پیز کس طرح ریئیکٹ کریں گے کے پی کے، اور کے پی کے کی جو نئی حکومت ہے وہ کس طرح شیپ اپ ہوگی، کیونکہ یہ آنے والے وقت میں چند ایک دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، عاصم منیر صاحب کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے، کہ جو ایک بالکل ڈٹے بیٹھے ہیں کہ جی ہر چیز میرے انڈر کنٹرول ہے، اور میں ہی اللہ میاں ہوں یہاں کا۔ میں بار بار یہ لفظ یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ خدا ہیں، عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، اور ان کے یہ چیلے چانٹے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں۔ علی مین گنڈا پور نے جو بے وفائی عمران خان کے ساتھ کی، جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، عمران خان کے ساتھ تو کیا، اس بندے نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا، پاکستان کی پوری قوم کے ساتھ جو ظلم کیا، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم کیا، وہ کبھی ناقابل معافی وہ اس نے حرکات کی ہیں، اور جو اس نے ظلم کیا اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے کہ علی مین گنڈا پور کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور سہیل آفریدی کو نامنی کر دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کر دی ہے۔ تو یہ ساری تصدیق ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اب تو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، باقی بھی لوگ آپ کے ساتھ چلے گا، جو نارمل باتیں ہوں گی، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، بلکہ یاد رکھیں، جو عمران خان کے ساتھ کرے گا وہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، وہ اس کے تو دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی، اس نے سب کچھ لٹا لیا۔ اور جو عاصم منیر اور مشرف ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیا، اس نے اپنی آخرت بھی لی، اس نے دنیا بھی گوائی، اس نے آخرت بھی گوائی۔ آخرت اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اور سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں کھڑے ہیں، آپ یہاں سچائی کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی آخرت گئی، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس نے آخرت اپنی بنا لی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کی، بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، باقی کا وی لاگ اگر کسی نے سنا مجھے نہیں لگتا باقی تک کوئی بندہ سنے گا۔ سر اس وقت پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا گیا ہے، جو کہ عام طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے اپنا توجہ ہٹانے کے لیے، جس میں پی پی پہ تحریک انصاف کی اپنی لڑائی بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج کل تحریک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ یہ ایک جو انہوں نے آپس میں کیا کہتے ہیں اس کو، ملی بھگت میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عاصم منیر کی ایکسٹینشن سر پہ کھڑی ہے، اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کا پورا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ غازہ میں جو بچے مرے ہیں، جو ان کے خون کو اگنور کیا گیا ہے، پاکستان کی زمین انہوں نے بیچنے کا پلان بنایا ہوا ہے،
اوپر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اب ایک پورٹ بھی دینے کو تیار بیٹھے ہیں امریکہ کو بھی، آپ ہمیں گوادر کے ساتھ کوئی آسے پاسے کی جگہ تو وہ بھی لے لو، تو پورٹ بھی ہم سے لے لیں، مجھے 5 سال کے لیے وزیر اعظم جو ہے نا مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے رکھیں یہاں پہ، چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے یہاں پہ رکھیں۔ یہ عاصم منیر صاحب کی پلاننگ ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی بندہ پلاننگ کر رہا ہے، وہ ہے عاصم منیر۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری جو ہیں یہ صدر اور وزیر اعظم ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ صدر کی حالت یہ ہے کہ صبح اٹھ کے پوچھا آج میں نے کیا کرنا ہے، اور کہتے کچھ نہیں، تسی یہ پڑھو بوتل شربت پیو تو لیٹو آرام کرو، تو دساں گے کی کرنا ہے۔ تو وہ ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اسی طرح ان کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج آپ نے یہاں چلے جائیں، آج آپ وہاں چلے جائیں، آج آپ یہ کھا لیں، آج آپ وہ پہن لیں، دیٹس اٹ۔ صرف یہ ہے کہ ان کو رات کی جو ان کی خلوتیں ہوتی ہیں ان پہ شاید کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہوگا، تو جو مرضی کرو رات میں سویرے اٹھ کے تسی جو ہے ساڈے کام کرنا نہیں۔ یہ ان کی پوزیشن ہے ہمارے وزیر اعظم کی، فارم 47 کا ہم کہتے ہیں ناجائز وزیر اعظم کی اور ناجائز پریزیڈنٹ کی، اس ناجائز پارلیمنٹ کی وجود سے پیدائش ہوئے ہوئے یہ جو دو وزراء اعظم ہیں ان کا، اور اس کے اوپر یہ ناجائز اسٹیپ یہ ہمارا جو عاصم منیر صاحب ہے، انہوں نے نئی یہ سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ تسی اب یہ پیپلز پارٹی اور جو ہے نون لیگ یہ کور دے رہے ہیں، یہ کور پیش کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کو کہ جلدی جلدی یہ کام جو آہستہ آہستہ وقت گزر جائے، آپ نے بالکل کچھ نہیں بولنا اس وقت تک جب تک یہ نوٹیفکیشن جاری نہیں، پھر اس کو فائنلائز ہم نہیں کر لیتے۔ اور ابھی تک اندر کھاتے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ پوزیشن یہ ہے کہ فوج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ جب ہم نے فوج کو لیے بہت بڑا امتحان ہے، فوج تو بیٹھ کے سوچ رہی ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، فوج کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ جو گیم چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ سراسر صرف اور صرف جو ہے وہ پروٹیکشن کرنے کے لیے ہے عاصم منیر کو۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ انڈیا کا آرمی چیف بھی بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ عاصم منیر کو تقویت دینا چاہتے ہیں، عاصم منیر کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں وہ اس کا آرمی چیف رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک جنگ جیتا ہوا ہے۔ اور جنگ کیسے جیتا ہے؟ اپنے جہاز مروا کے عاصم منیر کو سٹرانگ کیا ہے، جو کہ جس کو آپ دیکھیں اس جنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا عاصم منیر کو فائدہ ہوا، کسی کو فائدہ نہیں ہوا، اس گورنمنٹ کو فائدہ ہوا، انڈیا کو کیا ہوا؟ انڈیا کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو جس کو فائدہ ہوگا تو اسی کی طرف دھیان جائیں گے سارے کے سارے۔ تو اس آڑ میں اب وہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا بھی انہوں نے کیس لگایا ہوا ہے، وہ بھی ایک صرف توجہ ہٹاؤ جو ہے وہ اسکیم ہے کہ لوگوں کا دھیان اب اس طرف لگا رہے۔ اصل حق جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اگر آپ پنجابی کا ویلاگ دیکھیں گے، پنجابی کے ویلاگ میں بھی شہزاد اکبر صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ اپنے اصل مقاصد کی طرف نہیں ہے۔ ہمارے جو اصل ٹارگٹس ہیں تحریک انصاف کی، پاکستان کے عوام کی توجہ وہاں سے بار بار ہٹائی جاتی ہے، اور وہ ہٹانے کے لیے اور ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہماری مین لیڈرشپ جو ہے سوشل میڈیا جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہماری مین لیڈرشپ جو ہے وہ اصل مسائل سے توجہ ہٹا کے دوسری طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج شہزاد اکبر صاحب کو پھر میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کا ویلاگ ہے پنجابی کا جو آئے گا وہ آپ اس کو دیکھیے گا، ان کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، اس کو آپ دیکھیں۔ لیکن میں چھوٹا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو سمرائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے بات کی ہے ڈیٹیل تو آپ ان کو سنیں گے، کہ ہمیں اپنے توجہ اپنے ٹارگٹ پہ رکھنی ہے۔ ہم اپنے ٹارگٹ سے دائیں بائیں ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار ہو رہے ہیں۔ اب یہ 26 آئینی ترمیم کا جو انہوں نے کیس لگایا ہوا ہے، اس کیس میں سے بھی کیا نکلا ہمیں نہیں پتا، اس کے 26ویں کا بھی رولا پڑا ہوا ہے، 27ویں تیار ہو رہی ہے، 27ویں جو آئینی ترمیم ہے وہ بھی اب تیار ہو رہی ہے۔ اور ایسے میں ایک واقعہ ہوا ہے اورکزئی میں، ہمارے شہداء ہیں، ہمارے بندے شہید ہو گئے ہیں اورکزئی میں پاک فوج کے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک کا بنے گا کہ یہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کس ریاست کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ کس ملک کے لیے مارے جا رہے ہیں؟ جس ملک میں آئین نہیں ہے، جس ملک میں قانون نہیں ہے، جس میں عاصم لا چلتا ہے، جس میں یحییٰ خان 2 حکومت کر رہا ہے، جس کا وزیر اعظم بے بس ہے، جس کا KPK کا وزیر اعلیٰ بے بس ہے، جہاں پہ لوگوں کو بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے دن دہاڑے، جہاں پہ اغوا برائے تاوان اغوا سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایسے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ چلے اپنے حالات تو سیٹ کر لیں، اور یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، بار بار جانے دے رہے ہیں، اور یہ جانے پتہ نہیں کس چکر میں جا رہی ہیں، کس لیے یہ رائے گاہ ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں تو کوئی بات بھی نہیں ہو رہی۔ اب آپ کے بندے مرے ہیں، آپ کے شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بات کیوں نہیں؟ لوگوں کو آپ نے اتنا متنفر کر دیا ہوا ہے، لوگوں کو آپ نے ذہنی طور پہ اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ عاصم منیر ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، یہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہا ہے۔ لوگوں کا دھیان اس پہ لگا ہوا ہے کہ عاصم منیر سے جان کیسے چھڑوائیں، اور اس کو آپ تقویت دیتے جا رہے ہیں، اور آپ کے بندے مر رہے ہیں، کسی کا دھیان نہیں کیا۔
بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، جو ماؤں کے بیٹے مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ یونیفارم میں چاہے وہ بغیر یونیفارم میں، وہ کسی کے بچے ہیں. وہ کس مقصد کے لیے؟ جب آپ قربانی دیتے ہیں، آپ جہاد کرتے ہیں، جب آپ چیز کو اپنی زندگی کو سیکریفائس کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ اس ریاست کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر لوگ تو بیٹھ کے سوچیں گے کس طرح ان کا آپ کا لوگ ذکر کریں گے، کس طرح آپ کی ہمدردیاں آپ ان لوگوں کی حاصل کریں گے. یہ ہمدردیاں حاصل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے ان حالات میں. اور اگر آصم منیر کو لگ رہا ہے کہ وہ چپ کے سارا کچھ کر لے گا، لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا، تو لوگوں کو سب کچھ پتہ جو ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے اور جس دھوس دھاندلی میں ہو رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ کسی آصم منیر کا کچھ نہیں جا رہا تو پاکستان کا نقصان ہو رہا تو پاکستان کا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان برج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مسلسل لگے ہوئے برج کرنے کے لیے. لیکن آپ یقین کریں کہ اتنی باریک بینی سے کام ہو رہا ہے. اقرال حسن پہ میں چھوٹی سی بات کو یہ اس کسی وقت ڈیٹیل میں بات کروں. اقرال حسن کو میں نے اب اس کی ٹویٹ دیکھتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس جانتے بوجھتے یا انجانے میں وہ ایک ایسے شیطانی کام کا شکار ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو مکس کر رہا ہے، بہت برے طریقے سے مکس کر رہا ہے. اور وہ کہلاتا اپنے آپ کو سید ہے کہ سادات میں سے ہوں جی، میں سید میں ہوں. تو سید ہو تو سادات کی جو انہوں نے اپنے جو لیگیسی اس کو تو لے کے چلیں، ظلم کے خلاف تو کھڑے ہوں، وہاں آپ نے بات نہیں کرنی. عمران خان کو نکال دیں، نئے نوجوان کو لے آئیں. کس کو لے آئیں جی؟ نئے نوجوان کو. جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ وہ عمران خان کو انہوں نے بنایا تو بنا دیں، اس کو بھی بنا دیں، اقرال حسن کو بنا دیں، کسی اور کو بنا دیں، بنائیں جس کو انہوں نے بنانا. بہرحال جی یہ تو خیر کسی وقت ڈیٹیل بات کریں گے، بات کہیں اور چلے گی. لیکن یہ ہمارا جو اس وقت جو حالات ہیں وہ توجہ مانگتے ہیں. ہمارے ٹارگٹس جو ہے نا وہ اس سے ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو اچھا یہ اگلی ایک چیز جو ہوئی ہے وہ جو مریم ہے. مریم جو ہے وہ ایک اس قسم کی خاتون ہے کہ نرگسیت کی انتہا ہے. لیول ہی کچھ اور ہے، وہ اندر لیول ہی کچھ اور ہے جناب. وہ کہتے جی مجھے انہوں نے وہاں پہ میری تصویر لگی تھی، اس تصویر کو بچے صاف کر رہے تھے، اس کے پیچھے یہ پہلے بچے سے گانا لا کے صاف کر رہے تھے، پہلے گانا لگا سی پھر اس کو صاف کر رہے تھے. اور کیا بندہ کہے اس میں کچھ ایسے، اس کلپ میں جو میں نے کلپ دیکھا ہے اس میں گوبر لگا ہوا ہے تصویر. اچھا وہ کل ہی تو نہیں لگا، ابا جی سے بھی لگا ہے وہاں پہ، ابا جی کے بھی لگا ہوا گوبر، صرف ان کے نہیں لگا ہوا. تو وہ اس کے منہ سے کچھ مغلظات بھی، ان کے منہ سے کوئی بات بھی نکل گئی ایسی کہ جو غیر پارلیمانی ہے، شاید ویلاگ میں نہیں کہنی چاہیے. اچھا میں بڑا کنفیوز ہوں، ویسے آپس کی گل ہے، میں بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کون سی زبان پارلیمانی ہے کون سی غیر پارلیمانی ہے. یعنی انسان ہے، ہم باتیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کوئی بات غصے میں بھی نکل جاتی ہے، کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں. میں نے آج ان سے پھر وہی بات کہ میں پنجابی کی بات کرتے، میں نے گوبر کا پوچھا، یہ غیر پارلیمانی تو نہیں ہے. بٹ اینی وے تو وہ جناب گوبر لگا ہوا وہاں پہ ان کی تصویر پہ دونوں کے اوپر. لیکن وہ خاتون جو ہے وہ اس کو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ جس طرح لوگ میری تصویروں پہ سے گوبر صاف کریں، مٹی صاف کر رہے ہیں. اچھا اس کا آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. مریم صفدر کا کچھ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ کیری بہت اچھا کرتی ہے. اور اس کو کیری کرتے ہوئے دیکھا کس نے؟ صرف آصم منیر نے. آصم منیر صاحب نے ان کو کیری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب کیا کیری کیا انہوں نے، کیا کیری کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہاں سے انہوں نے کیری کا لفظ لیا، یہ میں بھی مسلسل سوچتا ہوں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے گلاس کیری کرتی ہیں، وہ پرس کیری کرتی ہیں. تو بہرحال جو بھی کیری کرتی ہیں ان کے بڑے فین ہیں. لیکن ان کی بھونگیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بالکل نام نہیں لے رہی. وہ عورت سٹارٹ ہوئی تھی میری یہاں تو کیا کہیں بھی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہاں سے ان کا جھوٹ شروع ہوا. کلیبری فون سے ان کا جھوٹ شروع ہوا. انہوں نے وہ کام کیے ہیں اور یہ وہ کیری کرتی ہیں جس کو آصم منیر بہت پسند کرتا ہے. یہ جھوٹ کو بڑا اچھا کیری کرتی ہے، فسطائیت کو بڑا اچھا کیری کرتی ہے، یہ جو ہے اپنی نرگسیت کو بڑا اچھا کیری کرتی ہے. یہ وہ کیری ہے جس کی وجہ سے. لیکن ان کو اب ہم کیا بات کریں، ان کے اوپر تو باتیں ہوتی رہیں گی. مجھے یقین ہے کہ اگلے ویلاگز میں بھی آپ ان کی باتیں، ان کے بارے میں باتیں سنیں گے تو یہ چولیں ان کی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی. یہ ایسی چولیں ماریں گی کہ محیط پیرزادہ بولنا پڑ جائے گا، شہزادہ پر بولنا پڑ جائے گا، سارے بڑے بولیں گے، چھوٹے چھوٹے نے کی بولنا، سب کو بولنا پڑے گا. آخر میں مشن درود جو ہے وہ آنے والا ہے. تو تمام دوستوں بھائیوں سے درخواست کے ساتھ اس ویلاگ کو میں ختم کروں گا کہ مشن درود میں ضرور حصہ لیں. اور ایک احتجاج کا طریقہ ہے
اس میں اپنا حصہ لیں, پٹ یور انپٹ دیئر, اور آنے والے دنوں میں اور بڑے مشن آئیں گے, لیکن ٹرائی ٹو فوکس آن دا ٹارگیٹ. ٹارگیٹ ہے حقیقی آزادی, ٹارگیٹ ہے عمران خان کی رہے پاکستان میں رول آف لا کی واپسی. یہ ہمارے ٹارگیٹ ہیں, اور اس ٹارگیٹ سے اچیو کرنے کے لیے عاصم منیر کا گھر جانا نمبر 1 بہت ضروری ہے. فوری طور پہ جو کام ہونے والا ہے وہ عاصم منیر کا گھر جانا, اور آپ کو بتانا کہ عاصم منیر اس وقت کتنا گھٹیا اور گندا سپلا ہمارے اوپر مسلط ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.